الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحابہ دامن ابدا. اور پیارے حبیب، جو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان غریبوں کو، ان کمزور نیک لوگوں کو اپنی مجلس سے ہٹانے کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں، ان سے فرما دو الحق من ربکم، اے من جہت ربکم او من جہت اللہ، حق خدا کی طرف سے ہے، جو اللہ تعالی کی طرف سے ہے وہی حق ہے. لا ما یقتضیہ الہوی، یہ اس کی تفسیر کر رہا ہوں، شرح عبارت قرآن کی نہیں ہے. انسان کی خواہش جو چاہے، انسان کا نفس جس چیز کا مطالبہ کرے، انسان کے نفس کی جو چاہت ہو، وہ حق نہیں ہے، وہ باطل ہے. الحق من ربکم، جو حکم خدا کی طرف سے ہوگا وہی حق ہوگا. جو خواہشات میرے اندر سے اٹھیں گی، جو امنگیں، جو آرزوئیں میرے اندر سے پیدا ہوں گی، اس میں پورا ہوس، خواہش اور نفس کا دخل ہوگا. یہ مکے کے سردار، یہ قریش کے سردار آپ سے ان غربا اور مساکین، نیک دل، پاک صاف ستھرے ضمیر لوگوں سے آپ کی مجلس سے اٹھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ فرما دو فمن شاء فلیؤمن، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے. ایسی آیت ہے یہ، فمن شاء فلیؤمن، تو جس کی چومے وہ ایمان لائے. فمن شاء فلیؤمن، تو جو چاہے وہ ایمان لائے. حالانکہ اس آیت میں بہت سے مسائل ہیں جس کا تعلق درس گاہ سے ہے. اس میں فرقہ جبریہ اور فرقہ قدریہ، دو اسلام میں سب سے پہلے فرقہ پیدا ہوئے تھے، فرقہ جبریہ اور فرقہ قدریہ، ان کا بھی رد ہے. اس میں اخلاق، دین کے رہنماؤں، دین کے رہبروں کا اخلاق علیحدہ چیز ہے. اخلاق سے انہیں تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن قرآن کے احکام کو داب کر، قرآن کے احکام کو پیچھے چھوڑ کر پھر دین کے نام پہ کسی کے ناجائز مطالبے مان لینا، یہ مزاج قرآن کے خلاف ہے. فمن شاء فلیؤمن، تو جو چاہے وہ ایمان لائے. آپ دائی ہیں، دعوت دیتے رہیے. جو از خود آئے ہیں، دیوانے بن گئے ہیں. آپ کے دیوانے ہیں یہ بلال،
یہ صہیب آپ کے دیوانے ہیں، یہ عمار، یہ یاسر، یہ خبیب آپ کے دیوانے ہیں. غربت ان کے سامنے کوئی چیز نہیں، فاقہ ان کے سامنے کوئی چیز نہیں، چونکہ آپ ہیں. اور صحیح بات ہے، اگر آدمی میں عشق ہے پھر محبوب کا دیدار ہو، فاقے پہ فاقے ہوتے رہے، کوئی پرواہ نہیں. عبد الرحمن ابن عوف خود عشر مبشرہ کے صحابی ہیں، فرماتے رسول اللہ کے سامنے ہمیں فقر و فاقے اور غربت سے ہمارا امتحان لیا گیا تھا، ہم اس میں پاس ہو گئے. اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد پھر دوسرا امتحان ہمارا دولت سے لیا گیا، دولت دے کے لیا گیا، اس میں ہم فیل ہو گئے. تو محبوب سامنے ہو، دلور سامنے ہو، پھر دوست کو فاقہ نہیں لگتا ہے. تو یہی حال ان دیوانوں کا تھا. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، تو جو چاہے وہ ایمان لائے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا دل چاہے وہ انکار کرے. اب اس کا انجام کیا ہے؟ لف و نشر غیر مرتب ہے آیت میں. اس میں پہلے یہ دو ٹوک کہہ دیا گیا کہ دل چاہے تو ایمان لاؤ، غلط مطالبے تمہارے نہیں مانے جائیں گے. پھر فمن شاء فلیکفر، اب فلیکفر کا صلہ کیا، نتیجہ کیا ہے؟ انا اعتدنا للظالمین نارا. ظالم سے مراد وہی منکر، کتاب کے منکر، نبی کے منکر. بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے نارا، ایسی عجیب و غریب آگ، احاطہ بہم سرادقها، جس آگ کو اور جس آگ میں پڑے ہوئے منکروں کو گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے دیوار، آگ کی دیوار. یعنی وہ آگ ہے اور جو اس کی دیوار ہے وہ بھی آگ کی ہے. جو اس کا پانی ہے وہ لوہا پگھلا ہوا ہے، جو اس کی زمین ہے وہ پگھلا ہوا تانبا اور رانگا ہے. اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، ہر طرح کے ظالم کے لیے ہم نے ایسی عجیب و غریب آگ تیار کر رکھی ہے. احاطہ، جس کو گھیرے ہوئے ہے. سرادق کہتے ہیں اصل میں فستاد وہاں آتا ہے خیمہ لگایا جائے چاروں طرف سے اس کے، جو حفاظت میں دیوار کھڑی کی جائے. فستاد بھی کہتے ہیں اسی کو عربی میں سرادق. تو سرادق سے مراد یہاں پر سور سین سے، سور یعنی چہار دیوار. جسے پہلے سور البلد، پہلے زمانے میں شہروں کے چاروں طرف دیوار ہوتی تھی اور اس میں شہروں میں گیٹ ہوتے تھے. ہر جگہ بڑے بڑے شہروں میں ابھی بھی کچھ نشانات ان گیٹوں کے موجود ہیں. فرخ آباد جاؤ داخل ہوتے گیٹ ابھی بھی ملتا ہے پرانا. ایسے ہی ہر شہر میں قریب قریب. تو سور البلد جو چاروں طرف سے شہر کے دیوار، تو وہی سرادقہ سے مراد یہاں پر سرادق. اس آگ کو، اس دوزخ کو سرادق آگ کی دیوار گھیرے ہوئے ہے. سرادق پر آگ کی دیوار. یہ کوئی اخبار کی نقل نہیں ہے، اخبار کی سرخی نہیں ہے، کسی مولوی کا بیان نہیں ہے. صرف میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی تشریح بھی نہیں کر رہا ہوں. اور وہ دیوار جو ہے اس کی موٹائی یا مسافت کوئی 2-4 اینٹ یا 2-4 فٹ کی نہیں ہے. ان ابی سعید، ابو سعید فرماتے ہیں قال علیہ السلام سرادق النار 4 جدر کتف کل جدر مسیرت 40 سنہ. دوزخ کی 4 دیواریں ہیں، کتف کل جدارن،
اور ہر دیوار کی موٹائی یا مسافت اس کا عرض 40 سال کی مسافت کے برابر ہے. اور ان میں سے ایک بھی چیز میں علماء فرماتے ہیں یہ کوئی مبالغتاً نہیں بیان کیا جا رہا، یہ حقیقت ہے. مومن پر لازم ہے کہ اس کو حقیقت پر محمول کرے. یہ نہیں کہ کوئی مولانا مولوی تقریر کر رہا ہے وہ مبالغہ کر رہا اپنے بیان میں. بہت سے مولانا، کوئی بھی خطیب ہو، مولانا ہی کی بات نہیں، کوئی بھی لیکچر ہو، لیکچرار جو ہوتے ہیں، خطیب جو ہوتے ہیں، وہ اپنے بیان اور اپنے تقریر میں مبالغے ہی سے کام لیتے ہیں، تبھی سامعین خوش ہوتے ہیں. کسی بھی طرح کا وہ لیکچر ہو، چاہے دینی ہو، چاہے دنیاوی ہو، چاہے کسی چیز کا ہو، چاہے سائنس ٹیکنالوجی کا ہو، مطلب کچھ نہ کچھ اس میں مبالغہ ہوتا ہے، تبھی سامعین اس سے خوش ہوتے ہیں. خاص طور سے جو سامعین کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے کیا جاتے ہیں ان میں تو مبالغہ ہوتا ہی ہے. ابھی ایک آدمی کسی فن کا درس دے رہا ہے تو اس میں مبالغہ نہیں کرے گا، وہ اپنے قواعد بیان کرے گا، اصول بیان کرے گا. لیکن جیسے جس کا نام لیکچر ہے، عربی میں اسے کہا جاتا ہے قصاص، لیکچرار کو قصاص، قصہ کو خطیب. اسی لیے خطیبوں کی باتوں کی کوئی زیادہ اہمیت وزن نہیں ہوتا ہے. شریعت میں ان کی باتوں کوئی وزن نہیں، خطابیات کہلاتے ہیں. جو دلیلیں خطاب کے ذریعے دی جاتی ہیں ان کا کوئی خاصا وزن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں خوشکن مادہ زیادہ ہوتا ہے. لوگوں کو خوش کرنے کی مادہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو فرماتے عن ابی سعید قال علیہ السلام سرادق النار 4 جدر، دوزخ کی 4 دیواریں ہیں، کتف کل جدار مسیرۃ 40 سنہ، اور ہر دیوار کی موٹائی 40 سال مسافت کے برابر ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار بے منک و کرمک، بے منک و کرمک. پھر کیا ہوگا؟ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ دوزخ میں فریاد بھی کریں گے، جب دیواریں بھی آگ کی، زمین بھی تانبے کی رانگے کی، اور اس میں آگ، اور اس میں پتھر اور انسان جلائے جا رہے، پتھر دھو وقودها الناس والحجارہ، تو ظاہر بات ہے، اور انسان اس میں جلیں گے اور مریں گے بھی نہیں تو پیاس تو لگے گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور جب پیاس کی شدت میں فریاد کریں گے کچھ پینے کی، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ کچھ فریاد کریں گے پینے کی، شدت تشنگی میں مبتلا ہو کے جب وہ پینے کو کچھ مانگیں گے تو یغاثوا بماء کالمہل، تو ان کی فریاد کو سنا جائے گا، ان کی فریاد کو سنا جائے گا، لیکن ایسے پانی سے جو پانی کالمہل، محل کہتے ہیں عربی میں، لوہا جب پگھلایا جائے، پگھل کے جو بہتا ہے وہ اس کو محل کہتے ہیں. پگھلے ہوئے لوہے بہتی شکل میں، تو ظاہر بات ہے وہ کتنا گرم ہو. محل کہتے ہیں عربی میں پگھلا ہوا لوہا، شدت حرارت میں وہ پگھل رہا ہو، کل محل. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. لیکن پیاس کی شدت اتنی ہوگی جب پگھلا ہوا لوہا انہیں دیا جائے گا تو اسے بھی پینا چاہیے، لیکن جیسے ہی منہ کے قریب لے جائیں گے تو اس کی گرمی سے منہ جھلس کے رہ جائیں گے. یشوی الوجوہ، شبہ اس میں وجوہ، بھوننا روسٹڈ، التیرس شبی بھونا پرندہ، روسٹڈ جو آیا ہے، من و سلبہ نازل ہوتا تھا، شبہ اس میں بھوننا جو گوشت کو بھونا جائے. وجوہ وجہ کی جمع ہے، یشوی الوجوہ، تو وہ پگھلے ہوئے لوہے کا جو پانی کی شکل میں ہوگا، منہ میں جائے گا نہیں، منہ کے قریب پہنچتے ہی ان کے منہوں کو جھلسا دے گا.
جیسے بھی قریب کریں، شدت حرارت کی بنا پر. وعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے اس جملے کی تفسیر اپنی مقدس زبان سے فرمائی. وہوا کا عقری زید، تشبیہ دی ہے، وہوا کا عقری زید، اور وہ تیل کی گاد کی طرح ہوا. تیل کو کھولایا جائے اور پھر اوپر تیل نیچے جب گاد رہ جاتی تو گویا اس میں بدبو بھی ہوگی. بے شراب، کتنا برا ہے وہ پینا، کتنی بری ہے وہ شراب. وساءت مرتفقا، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے وہ، کتنا برا ٹھکانہ ہوگا، کس قدر خطرناک وہ ٹھکانہ ہوگا. مرتفقہ ارتفاق، مرفق کونی کہتے ہیں. انسان جب عام طور سے لیٹتا ہے تو کونی کا سہارا لیتا ہے، تو وہ مرتفع وہاں سہارا لیں گے، لیکن وہ سہارا اس طرح سے ہو تو برا ہے سہارا، یہ بھی ہوتا ہے، بہت برا سہارا ہے. اب پھر وہی وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تو جو رب کی طرف سے ہے وہی حق ہے. طبیعت جس کا مطالبہ کرے، ہماری خواہش جس کو چاہے، ہمارا نفس جس چیز کا مطالبہ کرے، وہ حق نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، تم میں اس وقت تک کوئی پورا صحیح مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میری لائی ہوئی شریعت کے اپنی طبیعت کو تابع نہ کر لے. نبی جو بولتے ہیں وہ طبیعت سے نہیں بولتے ہیں، نفس سے نہیں بولتے ہیں، ہوا سے نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى، وہ نبی خواہش اور ہوا سے نہیں بولتے ہیں، وہ جو بولتے ہیں وحی الہی ہوتی ہے، خدا کا حکم ہوتا ہے. وہ ہوا سے نہیں بولتے ہیں، وہ خواہش سے نہیں بولتے ہیں. ان کے تکلم میں، ان کے تبسم میں، ان کی رفتار میں، ان کی گفتار میں، ان کی مسکراہٹ میں، ان کے جلال میں، ہر چیز میں خدائی رضا شامل ہے. اس لیے ان کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ہمارے ہر قول میں، ہمارے ہر فعل میں، ہمارے ہر نقل و حرکت میں، ہمارے کردار میں نفس کی خواہش کی آمیزش ہو سکتی ہے، لیکن ان کی ہر ادا خواہش سے پاک ہے. اس لیے فرمایا فاتبعونی، میری پیروی، ان کی پیروی کرو. کھانے میں ان کی پیروی، نکلنے میں ان کی پیروی، لباس میں ان کی پیروی، گھر سے نکلنے میں، گھر میں داخل ہونے کے اندر، بچوں کی پرورش، تربیت میں، تعلیم میں ان کی پیروی کرو. دیکھیے یہاں پر یہ تو آیت کس قدر صاف انداز میں، گزشتہ اتوار کو ہم نے ایک وعدہ کیا تھا، ایک حدیث. عام طور سے ہر انسان مشکل وقت میں، برے وقت میں لوگوں کے غلط مطالبے بھی مان لیتا ہے کہ چلو جب وقت اچھا وقت آئے گا تو ان کو ہم. اس وقت جبکہ انسان کو لوگوں کی، افراد کی ضرورت ہو. جیسے سیاسی اعتبار سے کوئی نیتا ہے، اسے ورکروں کی ضرورت ہے، تو اب وہ ورکر ہے نہیں اس وقت، تو اب تمام گڑبڑ سبڑ لوگوں کو شامل کر لیتا ہے بلا تشبیہ. لیکن جو نبی، جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کے فرستادہ ہوتے ہیں، وہ یہ سب کام نہیں کرتے. نہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. میٹھی باتیں کا مطلب یہ کہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو دھوکہ دونا، لوگوں کے ووٹ کو یا نوٹ کو یا ان کی واہوائی کو اینٹھنا، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے. نبی کی شدت کے ایک وقت میں، جب ابھی
10-15, 20 ही 30 ही लोग दामन इस्लाम में आए थे. अबू बकर सिद्दीक, मौला अली, उस्मान गनी, साद इब्न वक्कास, उबैदा इब्न जर्राह, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, ये कदीमुल इस्लाम लोग सहाबा हैं सब. इस तरह के चंद लोग. तो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम यानी हज के ज़माने में, जैसे कि हज आज बाद इस्लाम होता है, क़ब्ल इस्लाम भी हज, और दुनिया के जगह जगह जैसा वक्त था उस हिसाब से लोग हज करने जाते थे. तो मदीने से भी लोग जाते थे. अंसार के 2 कबीले थे, औस और खजरत, वो भी जाते थे. तो अल्लाह पाक के प्यारे हबीब खामोशी से मुशरिकीन मक्का से छुपकर मिना की गार में बैठकर लोगों को दावत देते थे. उसी वक्त की बात है, बैअत अक़बा उला आप ले रहे थे, जिसमें 12 लोग थे, अंसार के 12 लोग मौजूद थे. इन 12 लोगों ने जब बैअत की तो उनमें से किसी ने कहा कि हुजूर, ये सब कुछ इतना करने के बाद हम बैअत ले रहे हैं और आपका साथ देंगे, अपनी औलाद, अपना माल सब आप पे कुर्बान करेंगे, जान माल सब तन मन देंगे इन मक्के वालों के उसमें, तो हमें इसके बदले क्या मिलेगा? तो आप मन को लुभाने वाले कोई भी वादा कर सकते थे कि जब हम स्टेट कायम कर लेंगे, हुकूमत कायम कर लेंगे, तो तुम्हें ये बनाएंगे वजीर, तुम्हें ये वजारत देंगे, तुम्हें ये देंगे, तुम्हें वो ओहदा देंगे, तुम्हें गवर्नरी देंगे, तुम्हें कुछ देंगे. क्या फरमाया? बुखरी हदीस, तारीख इब्न खुल्दून में हदीस है, वैसे और भी हदीस की किताबों में हदीस है. वो अल्फाज नबी के ज़ुबान नबुव्वत से किस कदर इस्तिग़ना और बेनियादी मुश्किल वक्त में, सख्त घड़ी में भी किस कदर साफ सुथरी बात कही जा रही है उन लोगों से जो बैअत कर रहे हैं, जो नबी के मुरीद हो रहे थे. और मुरीद सिर्फ इस शर्त में नहीं हो रहे थे कि हम नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, नहीं नहीं नहीं. जब बद्र आएगा तो लगते जिगर सामने खड़े होंगे आपको. जब तुम्हारे गुलाम मक्के से मदीने जाएंगे तो अपने घर खाली कर देंगे. बैअत इस बात पे हो रही थी. जब ओहद का मार्का होगा तो 80 तीर, 80 तीर तक तलवार झमकाएंगे, इस बात में बैअत कर रहे थे. उसके बाद भी नबी का जवाब देखिए, फ़इन वफ़ैतुम, जो तुमने मेरी शर्त, मेरी बैअत पे शर्तें लगाई हैं, इन वफ़ैतुम, अगर तुमने इन शर्तों को पूरा किया, फलकुमुल जन्नह, तो तुम्हें जन्नत मिलेगी. हम कुछ देने का वादा नहीं कर रहे. जिस खुदा ने हमें नबी बनाया है वो तुम्हें इसके बदले जन्नत देगा. वैल गशैतुम, उस बैत में यह भी था कि जिना नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे. शराब, अभी शराब की हुर्मत नहीं आई थी, अभी शराब का हुक्म नहीं आया था. जिना नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, लड़कियों को जिंदा नहीं दफन करोगे. फ़इन वफ़ैतुम फलकुमुल जन्नह, अगर तुमने इन शर्तों को पूरा किया तो उसके बदले तुम्हें जन्नत है. फ़इन गशैतुम मिन ज़ालिका शयअन, अगर तुमने इनमें से किसी एक शर्त को तोड़ दिया, फ़अख़ज़्तुम बिहद्दिही फ़िद दुनिया फ़हुवा कफ़ारतुन लहू. अल्लाहु अकबर. जिना किया और जिना की हद लग गई तुम्हें दुनिया में, गौर करना. ऐसे मौके जो है, चलो तुम जो चाहो करना, तुम हटाओ. नहीं नहीं, अगर तुमने जिना ना करने की जो शर्त लगाई है, अगर जिना किया तुमने, वो खुस्तुम बिहद्दिही, और दुनिया में तुम पकड़ लिए गए और तुम्हें हद जारी कर दी गई, तो उस गुनाह का कफारा हो जाएगा. वइन सुतिरतुम अलैहि, और अगर वो तुम्हारा गुनाह खुदा ने छुपा लिया, वइन सुतिरा, वइन सुतिरतुम
علیہ، اور اگر گناہ خدا نے وہ تمہارا گناہ چھپا لیا دنیا میں الی القیامہ، قیامت تک، فامرہ الی اللہ، تو اس گناہ کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، اس گناہ کا معاملہ تمہارا خدا کے حوالے ہے۔ ان شاء عذب و ان شاء غفر، وہ چاہے گا تو قیامت میں تمہیں بخش دے گا اور چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا، میرا تم، میں تو اس کا فرستادہ ہوں، اس کا بھیجا۔ کتنی صاف ستھری بات کہی جا رہی ہے، اور کتنے مشکل وقت میں کہ ایک ایک فرد کی ان کو ضرورت تھی، معاونت کی، ایک ایک چھوٹے چھوٹے فرد کی معاونت کی ضرورت تھی۔ کتنی صاف ستھری بات دو ٹوک کہہ دی گئی، لیکن جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں، جو دنیا دار ہوتے ہیں، وہ اتنی صاف ستھری باتیں، یہی خدا کے پیغام کا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ، فرماؤ پیارے حبیب، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، جو خدا کی طرف سے ہے وہی حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہی حق ہے، جو خدا کی کتاب کا فرمان ہے وہی حق ہے، جو نبی کا فرمان ذیشان ہے وہی حق ہے۔ فمن شاء فلیؤمن، تو جس کا دل چاہے وہ ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، اور جس کا دل چاہے وہ انکار کرے۔ یہ جو ہمارا نفس ہے نا، یہ اس کو صحیح تو اس کی حرکتوں کو پیغمبر ہی سمجھتے ہیں، اور پھر پیغمبر کی غلامی میں ان کے غلاموں نے بھی اس کو سمجھا ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں، قرآن کریم میں کتنی جگہ یہ ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس طرح کے کلمات کتنی جگہ ہے، بہت جگہ ہے۔ تو جب انسان ذکر کی کثرت کرتا ہے، چاہے وہ تلاوت قرآن پاک سے ہو، یا جو بہت زیادہ دل کے تزکیے اور قلب کے تصفیے میں مؤثر ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر، توحید کا، یعنی کلمہ توحید کا ذکر، تو یہ پھر انسان حقیقت تک پہنچنے لگتا ہے آہستہ آہستہ۔ سب سے بڑا جو حائل ہے، مانع ہے، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے بندے اور خدا کے بیچ، وہ نفسی تو ہے، جو ہماری آستین کا صاف ہے، جو ہمارے اندر کا دشمن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، جلوسوں کا ساعتن عند حلقۃ یذکرون اللہ خیر من عبادت الف سنہ۔ اللہ اکبر۔ کل بخاری شریف پڑھا رہا تھا، تو کتاب العلم پڑھا رہا ہوں آج کل، اس میں 2 دن تک پڑھایا میں نے محدث یا عالم کے آداب، تو کل پڑھا رہا تھا میں طالب علم جو حدیث اور تفسیر یا درس پڑھتے ہیں یا کسی شیخ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کے لیے آداب کیا کیا، مجلس کے آداب کیا ہیں، طالب علم کے آداب کیا ہیں۔ تو اس میں ایک حدیث ذکر کی فضیلت میں کہ 3 لوگ، سرکار کی مجلس گرم تھی، 3 لوگ آئے، تو 2 لوگ پہلے مجلس میں کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر سرکار کی مجلس میں نے وقفہ کیا انہوں نے بیٹھنے میں، جگہ دیکھنے لگے، اور ایک آدمی چلا گیا، ایک نے اندر جگہ پائی تو وہ اندر آ گیا، اندر را فرجتن مانے کوئی کچھ کھلی جگہ، کچھ آدمی جس پہ کوئی بیٹھا نہیں تھا، وہ آ کے اس میں بیٹھ گئے، اور ایک نے شرم کی تو وہ پیچھے ہی بیٹھ گئے۔ پھر سرکار نے ان دونوں کی تعریف فرمائی کہ جو اندر چلے گئے گردنیں پھلانگ کے، انہوں نے بھی صحیح کیا، برا نہیں کیا، یہ غلطی ان لوگوں کی جنہوں نے جگہ چھوڑی بیچ میں، اور جو باہر بیٹھ گئے کنارے پہ، انہوں نے بھی برا نہیں کیا۔
اور جو چلے گئے تو سرکار فرماتے انہوں نے اللہ سے اعراض کیا، اللہ نے ان سے اعراض کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اور رحمت کی محفل سے انہوں نے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اعراض کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ان سے سمیٹ لی۔ اب سنیے تو یہ حدیث، جلوسوں کا ساعۃ عند حلقۃ یذکرون اللہ، تیرا 1 گھنٹہ بیٹھنا اس حلقے میں، اس مجلس، حلقہ مانے حلقہ لا الہ الا اللہ کا ذکر، وہ بھی حلقہ کہلاتا ہے، درس ہو رہا ہے کتاب کا، وہ بھی حلقہ کہلاتا ہے، بخاری کا درس ہو رہا ہے، مسلم کا درس ہو رہا ہے، حدیث مصطفیٰ کا درس ہو رہا ہے، یہ بھی حلقہ کہلاتا ہے، فقہ مسائل بیان کی جا رہی، یہ بھی حلقہ ذکر ہے۔ تو تیرا بیٹھنا 1 گھنٹہ ایسے حلقہ ذکر میں جس میں لوگ اللہ تعالیٰ کا نام جپ رہے ہوں یا اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہوں، یہ ایسا 1 گھنٹہ بیٹھنا 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ اس مجلس میں انسان شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا، ایسی محفل میں علم کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصطفیٰ رحمت کے عشق و محبت کے جام بھی ملیں گے۔ تقدیر کا ایک مسئلہ ہے، تقدیر کا یہ بحث علم کلام میں ہوتی ہے، جیسے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فمن شاء فلیؤمن، تو جس کا دل چاہے وہ ایمان لائے، اور شاء فلیکفر، اور جس کا دل چاہے وہ انکار کرے۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کی اجازت دی ہے، اجازت نہیں دی ہے، یہ جملہ تحدیدن ہے، یہ جملہ کیا ہے؟ تحدید ہے، تحدید۔ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے اختیار اور اپنی بے نیازی کو بیان فرما رہا ہے۔ جیسے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن کی آیت ہی ہے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر پوری کائنات خدا کا انکار کر دے، ان تکفروا، اگر جن و انس سب انکار کر دیں، کفر کریں، تو اللہ تعالی بے نیاز ہے، پوری کائنات کے کفر سے خدا کو ذرہ برابر نقصان نہیں ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کر دو، بالکل سب منکر ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ سب کے ایمان سے بے نیاز ہے، لیکن اطلاق ولا یردا لعباد الکفر، لیکن اللہ تعالیٰ کفر پسند نہیں کرتا ہے۔ بس بات، اللہ تعالیٰ کو کفر پسند نہیں، غور پر نظر آتا، حالانکہ خالق کفر بھی خدا ہی ہے اور خالق ایمان بھی خدا ہی ہے، لیکن یہاں پر ہم اہل سنت جماعت کا جبریہ کا فرقے کا عقیدہ یہاں پر علیحدہ ہے اور قدریہ کا علیحدہ ہے۔ جبریہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ بندہ مجبور ہے، بندے کوئی دخل نہیں، سب کچھ خدا ہی کا، اور قدریہ کہتا ہے بندہ ہر چیز کا ہر چیز پہ قادر ہے، اپنے افعال کا بھی قادر ہے۔ ہمارا یہ اللہ تعالیٰ بندے کے افعال کا قادر اللہ تعالیٰ ہے، بس یہ ہے کہ خلق اور کسب کے ساتھ بندے کا کسب ہوتا ہے، کمائی ہوتی ہے، یعنی بندے کا اختیار اس میں شامل ہے، خدا کی تخلیق کے ساتھ بندے کا اختیار اس میں شامل ہے، چاہے تو انکار کرے اور چاہے تو مان لے، چاہے تو گناہ کرے اور چاہے تو گناہ سے بچ جائے، چاہے تو ظہر پڑھے چاہے تو ظہر چھوڑ دے، چاہے تو فجر پڑھے چاہے تو اس پڑھا سوتا رہے، یہ اختیار بندے کو ہے۔ تو اب یہ کہ خدا جب ارادہ کرتا ہے نماز کا تو خدا اس میں قدرت پیدا کر دیتا ہے ارکان ادا کرنے کی، ٹھیک ہے، اور بندہ جب پڑھا سوتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے سلاتا رہتا ہے۔ تو خدا کی تخلیق کے ساتھ بندے کا کسب بھی شامل ہے، اسی لیے عذاب و ثواب بھی بندے پر مرتب ہے۔ یہ میں نے بہت شارٹ کٹ میں بیان کیا تھا، بندے کا اختیار ہے، یہ اختیار دیا گیا ہے، بندہ مجبور ہے، محض جماعت کی طرح ہوتا، پتھر جنہیں چاہو لڑکا دو، ایسا نہیں ہے، پتھروں کی طرح نہیں جنہیں چاہو لڑکا دو۔ اب میں 2 حدیثیں
جو اس آیت میں دوزخ کی کیفیت بیان کی گئی ہے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے، منکروں کے لیے ایسی آگ، ایسی دوزخ تیار کر رکھی ہے جسے چاروں طرف سے آگ کی دیواریں گھیرے ہوئے ہیں. اگر وہ فریاد کریں گے پیاس کی شدت میں تو ان کی فریاد کو سنا جائے گا، لیکن پگھلے ہوئے لوہے کے پانی سے جو ان کے چہروں کو جھلسا کے رکھ دے گا. اور برا ہے یہ پینا، اور برا ہے پینا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. علامہ مولانا سید اسماعیل حقی فرماتے ہیں، اے انسان، اے انسان، اے غافل، اے غافل، ہوش میں آ جا. دیکھ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے. ایسی قرآن میں سینکڑوں آتے ہیں جو دوزخ کے عذاب کو بیان کر رہی ہیں. آجا باز آجا، ظلم سے، زیادتی سے باز آجا، معصیت سے فوراً باز آجا. گناہ پہ اصرار مت کر، اور جو کر چکا ہے ان کا تدارک کر لے، استغفار سے، ندامت سے تدارک کر لے. جو ہو گئے غفلت میں پڑ کے، بڑی مجاعتی، بری سوسائٹی میں پھنس کر کے ہو گئے، تو اس کا ابھی وقت ہے، تدارک کر لے، اس کی بھرپائی کر لے. تدارک مانے بھرپائی، اس کی بھرپائی کر لے. جلدی کر. استغفار والندامت والاستغفار بالتوحید، اور توحید کے رمزوں میں مشغول ہو جا، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو لگا دے. سفر بہت لمبا ہے، سفر چھوٹا نہیں. وَالسَّفْرُ بَعِيدٌ، مولانا اعلیٰ حضرت بنوانا، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے مسافر، سفر بہت لمبا ہے. وَحَرُّ النَّارِ شَدِيدٌ، اور آگ کی شدت بہت سخت ہے. اس کا پانی پگھلا ہوا لوہا ہے اور پیپ ہے، اور اس کی بیڑیاں لوہا ہے. اور حدیث میں سرکار نے فرمایا ہے، ان ادنی اہل النار عذابا ینلو بنعلن من نار یغلی دماغه من حرارت نعلہ. سرکار فرماتے ہیں دوزخ کے عذابوں میں سب سے ادنا عذاب، سب سے چھوٹا عذاب وہ عذاب ہے کہ انسان کے پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائیں گی. انسان کے سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا ادنا عذاب یہ ہے کہ جس کو سب سے ادنا عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس کے پیر میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی شدت سے اس کا دماغ کھول کے رہ جائے گا. ایک حدیث اور ہے، اللہ پاک کے حبیب فرماتے جا جبرائیل میرے پاس آئے، حال یہ تھا کہ چہرہ بدلا ہوا تھا، چہرہ متغیر تھا، افسردہ تھے. قال لہ النبی علیہ السلام یا جبرائیل مالی اور آقا متغیر لونے، اے جبرائیل آج کیا بات ہے، ہم تمہیں عجیب غریب چہرے میں دیکھ رہے ہیں. یہ چہرے کی تمہاری رنگت کیا ہو رہی ہے، چہرہ زرد ہو رہا ہے، تم تو معصوم فرشتے ہو، سید الملائکہ، یہ کیا تمہارا حال ہے؟ قال یا محمد جئتک الساعة التي امر اللہ بها، یہ منافق نعرے، حضور میں بھی اس جگہ سے آ رہا ہوں جہاں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو دھونکنے کا حکم دیا ہے، کہ دوزخ کی آگ کو گرم کرنے کے لیے جو پھکنیاں لگی ہیں وہ آگ دھوکی جا رہی ہے. فقال علیہ السلام صف لی جہنم، اے جبرائیل ذرا دوزخ کی کچھ کیفیت بیان کرو، کیا پوزیشن ہے دوزخ کی، کیا حالت ہے؟ قال یا محمد ان اللہ لما خلق جہنم جعلها 7 طبقات. اے پیارے حبیب، خداوند قدوس نے جب دوزخ کو پیدا فرمایا تو 7 طبقوں میں پیدا کیا ہے. دوزخ کے 7 طبقات ہیں، جنت کے 8 طبقے. اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو 7 طبقات میں پیدا فرمایا. ان احونا طبقۃ منها فيها 70,000 جبل من نار، اور ان 7 طبقات میں سب سے ہلکا، سب سے آسان طبقہ وہ ہے جس میں 70,000 آگ کے پہاڑ ہیں. اب کوئی آدمی کی دماغ میں آئے نفس ڈالے گا، یہ جدید ٹیکنالوجی بھی ڈالے گی کہ آخر یہ اتنی بڑی دوزخ جگہ کہاں ہوگی،
تو دنیا کا نقشہ دیکھ لو اور پھر اپنے اتنے بڑے ملک کو دیکھو کتنی جگہ رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اس دنیا سے جو پہلا آسمان ہے وہ اس سے کتنا بڑا ہے، پھر دوسرا آسمان اس سے کتنا بڑا ہے، پھر تیسرا آسمان اس سے کتنا بڑا ہے، پھر چوتھا آسمان اس سے کتنا بڑا ہے. ان تمام چیزوں سے نفس کو ہم یا جو ہر چیز عقل کے پیمانے میں تولی جا رہی نا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سورج کی مسافت ہے کتنی گنا زیادہ ہے اس زمین سے. یہ سب چیزیں سائنس بتا رہی. تو ایسا نہیں کہ یہ مبالغہ ہے، یہ مقرر کا خطیب کا مبالغہ ہو، ایسا نہیں ہے. تو فرماتے سرکار سے جبرائیل یا رسول اللہ اس دولت کے جو 7 طبقات ہیں ان میں سے سب سے ہلکا طبقہ جو ہے اس میں 70,000 آگ کے پہاڑ ہیں. وفی کل جبل 70,000 الفا وادی من النار، اور ہر پہاڑ میں 70,000 آگ کی وادیاں. وادی پہاڑ میں ہی ہوتی. راجستھان جاؤ تو وہاں بھی دکھائے پتہ لگ جائے گا، اور عرب میں جو حج جاتے ہیں سب پتہ لگے وادیاں. ہر پہاڑ میں 70,000 وادیاں آگ کی ہیں. وفی کل وادی 70,000 بیت من نار، اور ہر وادی میں آگ کے 70,000 گھر ہیں. وفی کل بیت 70,000 صندوق من نار، اور ہر گھر میں 70,000 آگ کے صندوق ہیں. وفی کل صندوق 70,000 نعیم من العذاب نعوذ باللہ من ذالک اللہم اجرنا من النار. اور جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ ہر صندوق میں 70,000 قسم کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ حدیث مشکات الانبار، یہ بڑی معتبر. پہلے بزرگ لوگ، آج مشکات شریف پڑھائی جاتی ہے بخاری شریف، پہلے مشکات الانبار وغیرہ. نظام الدین اولیاء نے بھی غالباً مشارق الانبار یا مشکات الانبار کی حدیث کی کتاب پڑھی تھی، اس میں حدیث موجود ہے. اب ایک چیز اور باقی ہے، اس کو ہم آئندہ اتوار کو عرض کریں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.